Now, I am going to do 2 performances in front of you and I want you to analyze. एक मैं वो करूँगा जो आप सब ने की है, आप सब की कोई ना कोई चीज़ मैं उसमें लेके आऊँगा, ठीक है? तो चलिए मैं आया हूँ. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है. अच्छा, आपने मुझे ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करना है, ठीक है? और मैं यहाँ पर आपको जो है वो बॉडी लैंग्वेज सिखाऊंगा, और बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी के लिए, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, ताकि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी हो, आप लोग बातें भी अच्छी कर सकें, और इंशाल्लाह हम बहुत मिल के सीखेंगे. कैसा था ये? खुल के बोलो यार. सर ये इतना वो ठीक नहीं था. क्या खराबी थी? सर ना आपका स्टैंडिंग पोजीशन अच्छा था. लाइक अगर आप किसी से एड्रेस कर रहे हो तो आपका पोजीशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए, स्टैंडिंग पोजीशन. और दूसरा, आप जो एड्रेस कर रहे हैं आपका वो भी वैसे ही होना चाहिए. अगर आप खुद हेजिटेट करेंगे, आप खुद अपने आप में यूँ तो यूँ लग रहा है कि हम किसी मस्जिद में नमाज के पीछे यूँ खड़े हो गए, हाथ बांध के एग्जैक्टली. हम इन वीडियोस को अगर रीप्ले करें तो आप चारों मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आए हुए थे. ऐसे ही था सर, ऐसे ठीक ही है, था. फिर एक टांग के ऊपर रेस्ट हो रहा था, एग्जैक्टली. एक टांग फोल्ड हो रही थी, हुई थी, फिर कपड़ों से खेला जा रहा था. इसे हम कहते हैं सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स. ये सब ये हो रहा है, ये हो रहा है. ये लाइक हाथ दीज आर बांध सेल्फ देना सूदिंग जेस्चर्स. जो सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स हैं वो कब इंसान कर रहा होता है? जब वो नर्वस होता है, जब वो झूठ बोल रहा होता है, जब वो कोई ना कोई चीज़ हाइड कर रहा होता है. ठीक है, तो द जेस्चर्स ही और शी डज इज वो इस तरह के जेस्चर्स कर रहा है. अब आप स्पेशली जो स्पीकर्स हैं, डिबेटर्स हैं, जो कंपेयर्स हैं, ठीक है, उनमें आप लोग कह के प्रैक्टिस कर करके आप उस एक चीज़ को रटा मार के आ जाते हो. एक्सटेम्पोर कितने लोग यहाँ बात कर सकते हैं? एक्सटेम्पोर बात करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है, आई एम द बेस्ट. When you believe that you are the best, you will deliver the best. मैं जब कोई भी सेशन, कोई भी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ तो मुझे नहीं पता होता मैंने क्या करना है. मैंने अपनी ऑडियंस देखी और ऑडियंस की फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, उनके Q&As, उनकी तवज्जो, उसकी मिक्स पे, उसकी बेस पे मैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे माइंड में चीज़ें डालते जाते हैं और फिर मैं बोलता जाता हूँ. मुझे नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन वो होता जाता है. ठीक. अच्छा, कोमल ने कहा कि सर आपका एक्सपीरियंस बहुत है. ठीक है कोमल बेटा, एक्सपीरियंस मेरा उतना ही है जितनी मेरी उम्र है और आपका उतना ही है जितनी आपकी उम्र है. राइट. सो आपका अपनी उम्र के मुताबिक भी एक्सपीरियंस बहुत है. Am I right or wrong? एक्सपीरियंस जो है इस रिलेटिव ना. मतलब अगर आप आज ये 30 साल के हैं तो इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है. मैं अगर 50 का हूं तो मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है. आप अगर 20 की हो या 25 की हो तो आपका 25 साल का एक्सपीरियंस है. नाउ हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस के बारे में मिसकंसेप्शन है कि एक्सपीरियंस सिर्फ सफ़ेद बालों से आता है. आपने जितनी ज़िंदगी अपनी गुजारी है ना, बचपन से, पैदा होने से लेकर, बल्कि माँ के पेट में उनकी प्रेगनेंसी से लेके आज तक, आपको पता है जापान में 9 मंथ्स बच्चे के प्रेगनेंसी के कंसेप्शन से उसकी एज शुरू होती है. ठीक है, तो आपने वो जो कंसेप्शन से जो टाइम गुजारा है वो सब आपका एक्सपीरियंस बन रहा है. कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है ऐसा जो फियरफुल होता है, माँ के पेट में फियरफुल हो जाता है. माँ के साथ माँ बाप की लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, कोई और ट्रॉमास हो जाते हैं, कोई डेथ हो जाती है, माँ कांपना शुरू होती है, बच्चा कांपना शुरू होता है. तो वो बाय डिफॉल्ट जब वो वहाँ से निकल के दुनिया में आता है, वो आता है एक प्री प्रोग्राम फियर लेकर अपने अंदर. अच्छा, फियर जो है ना, फियर की डेफिनेशन मैं ये दिया करता हूँ. ठीक है. फियर, फियर जो लफ्ज़ है ना, इसकी डेफिनेशन बड़ी मज़ेदार है मेरी डिक्शनरी में. इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट एंड ऑल रिलेशंस. सबसे पहले अपने तमाम रिश्ते ख़त्म कर लो. एंड द फर्स्ट रिलेशन यू एंड अप सेवरिंग विद इज हु? योरसेल्फ. एब्सोल्युटली कोमल. सबसे पहले आप अपने आप से रिश्ता तोड़ते हो. जब अपने आप से रिश्ता टूट जाता है तो तमाम किस्म के खौफ तारी हो जाते हैं. जिन्नात या शयातीन इंसानों पे असर नहीं कर सकते. आपको पता है हमारे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकते.
صرف ایک صورت میں, وہ آگے کان میں وسوسہ ڈالتے ہیں. جب وہ وسوسہ ڈالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار شاید یہ سچ ہی نہ ہو, شاید ایسا ہی ہے. وہ جب ہم شاید میں پڑھتے ہیں نا تو پھر ان کو اینٹی ڈور ملتا ہے ہمارے اندر آنے کا, اور وہ پھر بھی وسوسہ ہی ڈالتے ہیں. تو وہ کس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے اپنے آپ سے ریلیشن ختم کرنے کا. سو چاہے یہ پبلک اسپیکنگ ہو, چاہے باڈی لینگویج ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, ٹھیک ہے. میں ابھی ٹاپک کی طرف نہیں ہم آ رہے, ابھی تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے سمجھے کہ ہے کیا, ویئر ڈڈ اٹ آل اسٹارٹ. تو سب سے پہلی چیز, آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, خاص طور پہ اگر آپ نے پبلک اسپیکر بننا ہے, خاص طور پہ اگر آپ نے ٹیچر یا ٹرینر یا کچھ بھی بننا ہے, یا آپ نے لوگوں سے ڈیل کرنی ہے, ہر وہ انسان جو صرف انسانوں سے ڈیل کرتا ہے, اس کے لیے یہ علوم بڑے ضروری ہیں. اب وہ کون ہے جو انسانوں سے ڈیل نہیں کرتا؟ سبھی کرتے ہیں سر انسانوں سے بھی. تو پھر جب انسانوں سے آپ ڈیل کرتے ہیں تو انسانوں کے بارے میں جاننا بھی تو بہت ضروری ہے نا, کہ انسان کیسے ہیں, رائٹ. تو سب سے پہلے کس انسان کے بارے میں جاننا چاہیے؟ اپنے بارے میں. اپنے بارے میں, ٹھیک ہے. ون سیلف. میں خیال ہے یہ گرین والا شاید یہاں اتنا کلیئر نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. سو اس لیے اس کو ہم سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے پاس دو کی آپشن ہے. اوکے, ناؤ واٹ از, یہ تو ہم نے بات کی فیئر کی. اچھا, اس فیئر سے کس چیز, اگر ہم یہ فیئر ہمارا ختم ہو جائے تو ہماری کیا چیز بن جائے گی؟ اگر ہمارا فیئر ختم ہو تو چلو اس کو میں سمپل ورڈ میں ایک اور طریقے سے کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ What does this mean? لائف. فیئر ہماری کس چیز کو کل کرتا ہے؟ ریلیشن کے بعد, اس کے بعد نقصان کس پہ پہنچتا ہے؟ ہماری لائف پہ. تو فیئر کے اپوزٹ کیا ہے؟ اگر ہم نے لائف کو, فیئر کو لائف سے نکالنا تو اپوزٹ کیا ہوگا؟ چلو میں ایزی کر دیتا ہوں. لیو ان فل انجوائمنٹ. دس از مائی ڈیفینیشن آف لائف. تو مجھے کئی لوگ کہتے ہیں سر لیکن مسلمان کی زندگی میں انجوائمنٹ نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں یار تمہیں قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے؟ کہتا ہاں. تو میں کہا انجوائے کرو. یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے آپ انجوائے نہیں کر سکتے؟ قرآن پڑھنا آپ نے منہ وٹ کے. ان لائف میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, ان لائف ڈو تھنگز سیریسلی بٹ نیور بیکم سیریس. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میں اب بڑا ہوتا جا رہا ہوں, اب مجھے سیریس ہونا ہے. کام نہیں سیریسلی کرنا, لیکن مجھے سیریس ہونا ہے. آج صبح میں نے اس کو کیا کہا تھا منور تجھے کہ بیٹا سیریسلی کام کر, سیریس نہ ہو, یہی کہا تھا. اب سمجھے کیوں کہا تھا, رائٹ؟ کہ ہم نے, اچھا اب یہ کیوں ضروری ہے؟ بیکاز اے ہیپی پرفارمر از دا بیسٹ پرفارمر. ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے. اچھا بھول جائیں ریسرچ کو, آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا. چھوٹا سا وہاں بھی سبق لیتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم did he enjoy what he did, what he used to do? Of course, sir. If he or anybody does not have a passion, do you think they can achieve that kind of landmarks? مائیکل ہارٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے 100 بہترین انسانوں کی لسٹ میں ٹاپ پہ رکھا ہے کہ آج تک بنی نو آدم میں جتنے انسان آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں کی ہے, وہ اس سے آگے یہ کہتا ہے کہ کیوں لکھا ہے. وہ اپنی کتاب کا آغاز اس لیے کرتا ہے کہ جو لوگ میری کتاب پڑھیں گے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یار میں نے ایک عیسائی ہو کر میں نے کیسے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 آدمی قرار دے دیا. تو وہ پہلے اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے, لوگوں کے سوالوں کے جواب پہلے سے دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وہی یار اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا, اس نے تو محمد لکھا ہے نا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ محمد, اچھا بھائی ہمارے یہاں پر نا ایک چھوٹی سی چیز جو میں نے ایک سیکھی ہے کہ محفل میں اگر ہو رہے ہو تو پہلی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپلائی کرنا فرض ہے, اس کے بعد نفل ہے, سنت ہے, مطلب واجب ہے. قسم کا آپ کریں تو اچھا ہے, اگر نہیں بھی کر پاتے ہیں تو سیم محفل میں جب ہم محفل برخاست کر کے دوبارہ آتے ہیں تو پھر پہلی دفعہ میں فرض ہے. یہ میں نے سنا ہے, واللہ عالم. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ افضل یہ ہے کہ آپ ہر دفعہ کریں, درود ہر دفعہ بھیجیں, اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے, میں ایکسپلین کر دوں کہ میں نے جتنے لوگوں کو اسٹڈی کیا, عیسیٰ بھی ہیں اس میں کیا نا اپنا, کہ یہ پتہ نہیں کون کون سے اس نے نام لیے ہوئے, اور بھی ابراہم لنکن بھی ہے, بہت بڑے بڑے نام ہے, ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ میں نے ایک انسان ایسا دیکھا
جو فزیولوجیکل مطلب جو ورلڈلی افیئرز ہیں, ٹھیک ہے, کمرشل, اکنامک, ملٹری, آپ کسی ایک پہ پیرائی پہ بھی ان کو لے لو, ہی از آن دی ٹاپ. علم کے پیرائی پہ لو تو قرآن جیسی کتاب دے دی. اب وہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ اللہ کی کتاب ہے, وہ تو ایک دوسرے کا, ٹھیک ہے. فوجی کے حساب سے دیکھ لو تو کبھی زندگی میں جنگ نہیں کی تھی, لیکن جو ملٹری جینیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام غزوات میں سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور کہتا ہے آپ ان کو اکنامک حساب سے لے لو تو مدینہ میں پہلا کام کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, پتہ ہے آپ لوگوں کو, مسجد بنانے کے بعد اکنامک فائنینشیل کام کیا کیا تھا, سوق بنایا تھا, سوق المدینہ. رحلۃ الشتاء والصیف, رحلۃ الشتاء والصیف جو آتا ہے نا وہ اسی کاروبار کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں بنایا, اور اس میں سوق میں انہوں نے یہ کہا یہاں پر کوئی کسی کے لیے کمیشن ایجنٹ کا کام نہیں کرے گا. وہاں پر رحلۃ الشتاء والصیف کیوں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ کمیشن, اگر آپ مکہ سے مدینہ گئے ہو تو آپ نے مدینہ میں خود نہیں چیز ڈائریکٹ بیچنی, آپ نے اس مدینہ والے بندے کے تھرو بیچنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, آؤ آ کے بازار میں اپنی مرضی کی چیز بیچو. اور وہ دنیا جانتی ہے کہ پھر وہ سوق المدینہ جو ہے وہ بیسٹ اکنامک سینٹر تھا. تو وہ کہتا کہ میں کسی پیرائے پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو I don't find anybody who is successful in every single aspect of human life. Now, how was that possible? Because he had a passion. Passion کیا تھا؟ مجھے انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے. ایک پیشن تھا ان کے اندر. So he was enjoying, according to me, every moment of what he was doing. This I'm saying according to me. Me means according to science and research today. اگر ہم اس کو اس پرائے میں دیکھیں. Unless and until he enjoyed ibadat, he would not have done ibadat. Unless and until he enjoyed ہمدردی, he would not have been that ہمدرد. Unless and until, so ہر چیز کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لائف جو ہے اس کو ہم اگر اپنے اندر انجوائمنٹ نہیں لائیں گے. آپ اگر اسٹیج پہ آئے کھڑے ہونا نا, سب سے پہلی آپ نے میں خیال آپ سے پوچھا تھا کہ جی اسٹیج فیئر کیوں ہوتے ہیں لوگوں کے, رائٹ. اسٹیج فیئر کی سب سے پہلی ریزن ہی یہ ہے, یو آر ناٹ انجوائنگ واٹ یو آر ڈوئنگ.